السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ سب جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ رب تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ مکرم اور معظم اور مشرف حضرت انسان کو بنایا ہے۔ خلقتہ بیدی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا ہے۔ اور تمام انسانوں میں انبیاء کو اور رسولوں کو بہت ہی بلند و بالا مقام عطا فرمایا، اور ان تمام نبیوں اور رسولوں کے اندر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو سب سے اعلیٰ و عرفہ اور سب سے بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ رب العالمین فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت ہی بلند کر دیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرنے والا، آپ کے ذکر کو ملیمیٹ کرنے والے جو بھی یہ کوشش کرے گا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ کی شان میں جو بھی گستاخی کرے گا اس سے ہم خود نمٹ لیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رب تبارک و تعالی کی ذات اقدس۔ اور ایسا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر 4-5 افراد کہ جو نبی کی ہیجو کیا کرتے تھے، رب تبارک و تعالی نے نبی کو دکھایا وہ فلاں شخص اس کے سر میں کینسر ہو گیا، اسی حالت میں مر گیا۔ فلاں شخص جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا بغل میں پھوڑا ہوا اور اسی بیماری میں مر گیا۔ پیر میں چوٹ لگی، زخم ہوا، اسی بیماری کے اندر مر گیا۔ اپنے گدھے سے گرا ہے نیچے اور چوٹ لگی ہے، اسی کے اندر مر گیا۔ کسی کو پیٹ کی بیماری میں مار دیا۔ رب تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو سزا دی، نبی کے سامنے بتا دیا یہ دیکھیے ہم نے ان کا یہ حشر کر دیا ہے۔ اور روز قیامت تک جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، یقیناً رب تبارک و تعالی اس کو معاف نہیں کرے گا اور اس کو سزا ضرور دے گا، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ پاکستان کے قریبی ملک انڈیا کے اندر مودی اور مودی کے سرکاری محکمے سے یہ آواز اٹھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی والی آواز، مسلمانوں نے وہاں احتجاج کیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مجھے خوشی اس بات کی ہے عرب کنٹریز کے سربراہان نے فوری طور پہ اعلان کر دیا ان کے بندوں کو نکالو، ان کے سفیروں کو واپس کرو، ان کا سامان جو آیا ہوا ہے اس کا بائیکاٹ کرو۔ گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور ہو گیا مودی بھی اور اس کی حکومت بھی۔ میں تمام مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر کے یہ گزارش کروں گا، یہ اپیل کروں گا، اللہ کے واسطے اگر آپ کے دل میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو انڈیا کی ہر چیز کا بائیکاٹ کریں۔ انڈیا سے جو بھی چیزیں یہاں آنے والی ہیں، ہمارے گھروں میں ہیں، نکال کے پھینک دیں، ہماری شاپوں کے اوپر ہے وہاں سے ختم کر دیں، اس کی خریداری نہ کریں بالکل۔ انڈیا کا کوئی سامان، کوئی مال تجارتی خرید کے ملک کے اندر نہ لائیں، نہ منگوائیں اور نہ بیچیں، بائیکاٹ کریں ایک دم۔ تو آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی یہ دوسرے کافر لوگ جو ہیں نا، یہ فرانس اور روس اور امریکہ اور پورا کا پورا یورپ جو ہے نا، یہ بھی ہل کر کے رہ جائے گا اور آئندہ کوئی گستاخی نہیں کر سکے گا۔ لیکن ہمت کی بات ہے، حوصلے کی بات ہے، نبی سے اگر سچی محبت ہے تو ہم یہ کر کے دکھا دیں۔ آپ دیکھیں پھر انشاءاللہ تعالی کہ ان ہندوؤں کا اور انڈیا کا کیا حشر ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ گھٹنے ہمیشہ کے لیے ٹیکے رہیں گے مسلمانوں کے سامنے۔
میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو آپ نے فرمایا تھا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے بڑھ کر، اس کی اولاد سے بڑھ کر، والناس اجمعین، اور دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بڑھ کر، جب تک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے گا کامل ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے اپنا ایمان مکمل کرنا ہے تو نبی سے محبت کرنے کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔